اللہ کے فیصلوں کے آگے انسانوں کی نہیں چلتی۔ امید رکھو اپنے خدا کے رحمان ہونے پر۔ یہ ضروری نہیں جو خوبصورت ہو وہ خوبصورت بھی ہو، کام کی چیز اندر ہوتی ہے، باہر نہیں۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا ہی رہتا ہے۔ دل توڑنے کے لیے ایک لفظ کافی ہے، اس لیے لفظ کو سمجھداری سے چنا کریں۔ آئینہ اور لفظ میں صرف اتنا فرق ہے کہ آئینہ باہر کا عکس اندر دکھاتا ہے اور لفظ اندر کا عکس باہر دکھاتا ہے۔ جو لوگ لحاظ رکھتے ہیں ان کے رشتے دھوکے کے نہیں، وفاداری کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ گلاب کی طرح ہوتے ہیں، ان کا نام لیتے ہی ہمارے ارد گرد خوشبو پھیل جاتی ہے۔ کچھ لوگ گھٹاؤں کی طرح ہوتے ہیں، جو دوسروں پر اس طرح برستے ہیں کہ زندگی کی سخت دھوپ نرم چھاؤں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ خطوں کی طرح ہوتے ہیں، جنہیں بار بار پڑھ کر بھی دل نہیں بھرتا اور دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ ہمارے پاس رہیں۔ کچھ لوگ نگاہ کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ زندگی ہمیشہ ایک سا رنگ نہیں رکھتی، کبھی یہ اتنی مہربان ہو جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے کائنات میں کوئی غم نہیں، اور کبھی یوں رخ بدل لیتی ہے جیسے مسکراہٹ کبھی اس کا حصہ ہی نہ رہی ہو۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو وہ دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے مخلص شخص آپ کا والد ہوتا ہے۔ نامکمل حسرتوں کے بوجھ تلے یہ جو دل دھڑکتا ہے کمال کرتا ہے۔ ان لوگوں سے دور رہو جو آپ کی امیدوں کو کم کرتے ہیں۔ چھوٹے لوگ ایسا کرتے ہیں، بڑے وہ ہیں جو آپ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ بھی عظیم بننے کے لائق ہیں۔ امیروں نے غریبوں کے لیے خدا کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ استعمال تو استعمال ٹھہرا، جو جس ارادے سے کرے ویسے ہی نتیجے حاصل کر لیتا ہے۔ امید کے پودے کو پانی دیتے رہنا چاہیے اور اسے اتنا تناور کر دینا چاہیے کہ مایوسی کا جنگل دور دور تک اگنے نہ پائے۔ حسرتیں کم ہی ہوں تو بہتر ہے، چاند حاصل ہو جائے تو چاند نہیں لگتا، کیونکہ دل انسان کی ایسی جگہ ہے جہاں شیطان کبھی نہیں جا پاتا، لیکن اللہ وہاں مل جاتا ہے۔ دل میں نہ ہو جب رب کی محبت تو راحت کہاں ملتی ہے۔ افسانہ زندگی میں حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ محبت تو صرف خدا ہے۔ تمہارا دین مشکل ہے، میرا آسان رہنے دو، خدا را شیخ مجھ کو تم فقط انسان رہنے دو۔ اپنے دلوں کو ان لوگوں اور چیزوں کے ہاتھوں سے چھین لو جو اس کے حقدار نہیں ہیں۔ جب کوئی مخلص ملے تو اسے سنبھال کے رکھنا، خواہش اگر چاند کی رکھیں تو قبول اس کے داغ بھی کریں۔ لوگوں سے امیدیں کم رکھیے، پھر خوشیاں بے حساب ہوں گی۔ اپنے فیصلوں کے ساتھ جینا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ فیصلہ ہمیشہ میرے ہاتھوں ہی میں تھا۔ دنیا میں سب سے حسین اور شفاف جذبہ محبت کا ہے۔ یہ جذبہ نفرت کی چٹان کو پاش پاش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لوگ صرف اس شخص کے سامنے اونچا بولتے ہیں جو ان کے سامنے اونچا نہیں بول سکتا۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے، بے یقینی
بھرے دل کو خالی کر دیتی ہیں۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل بے قرار اور سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے، تو جان لو کہ تم کسی ایسے کام میں لگے ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کی نہایت بیوقوف بات پر چپ ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے کردار میں بڑا ہے۔ دوسروں کی عزت، ان کا احساس، ان پر شفقت اور ان سے پیار ایسے ادھار ہیں جو واپس ضرور ملتے ہیں۔ رویہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن بڑا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہیں اور دعائیں مصیبتوں کا۔ عام سا چہرہ سوچ کی خوبصورتی سے بنا دیکھے بھی ہمیشہ نظر کو کھینچنے والا ہو جاتا ہے۔ ہر انسان اپنے مطلب کا مرید ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا وہ انمول ہے۔ محبت پھیلائیں لیکن یاد رکھیں، محبت اور بے حیائی میں بڑا فرق ہے۔ دل کے سودے میں دکان اپنی مرضی کی ہوتی ہے۔ انسان میں جذبات سے زیادہ جذبہ ہونا چاہیے، سنبھلنے میں آسانی رہتی ہے اور مایوسی کی طرف نہیں جا پاتا۔ بات یہ ہے میرے عزیز کہ ہم جیسا کہتے ہیں ویسا کرتے نہیں۔ اللہ پر یقین والے دعا مانگنے کو بھی معمولی نہیں سمجھتے، وہ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ناممکن کو بھی مانگنا جاری رکھتے ہیں۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آنے لگے۔ یا اللہ، اگر ہم آپ کے راستے سے دور ہونے لگیں تو ہمیں اپنی طرف عمدہ انداز میں واپس لے آئیے۔ سب سے اچھی طلب اللہ کی طلب ہے، اور سب سے اچھی یاد اللہ کی یاد ہے۔ بے شک اللہ تعالی نے اپنے ہر بندے کے لیے بہتر سوچ رکھا ہے، اور ہم نے سجدے میں جا کر وہ پایا جو ہم کھو چکے تھے۔ تیرے سجدوں میں سر رکھ کر غموں سے جیت جاتے ہیں یا رب۔ جب دنیا کو بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ دنیا محض دھوکہ ہے تو تم کس گمان میں ہو؟ زندگی میں آپ کا سب سے بہادر فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مکمل طور پر اور ہمیشہ کے لیے اس چیز کو چھوڑ دیں جو آپ کے دل اور ذہنی سکون کو نقصان پہنچاتی ہے۔ شکل، صورت، گھر بار، روپیہ، پیسہ شرافت کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں انسانوں کی ہمت اور دلیری کے سامنے کوئی مصیبت نہیں ٹھہر سکتی۔ انسان اللہ کے سامنے گناہ کرنے سے نہیں ڈرتا، لیکن بندوں کے سامنے ان گناہوں کے آ جانے سے ضرور ڈرتا ہے۔ کسی بھی ملک میں کچھ نہیں ہوتا، ہر ملک زمین کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ اصل چیز زمین کے ٹکڑے پر بسنے والے لوگوں میں ہوتی ہے، کمی ہمیشہ ان لوگوں میں ہوتی ہے، اور یہ خامی اس ملک کی پہچان بن جاتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب انسان انصاف نہیں کرتا تو اللہ خود انصاف کر کے دکھا دیتا ہے، اور وہ بڑا بے نیاز ہے۔ وہ حق کو حق دلا ہی دیتا ہے، پھر ناحق کو اس کی بڑی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ معاشرے کے سوال جواب کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جب لوگ اپنے برے طریقے نہیں بدلتے تو ہم ان کی وجہ سے اپنے اچھے طریقے کیوں بدلیں؟ حرام چیز کو چھوڑ دینا ہجرت ہے،
اور اپنے نفس کو اس بات کے لیے تیار کرنا اور مجبور کرنا کہ وہ حرام کو چھوڑ دے، یہ جہاد ہے۔ جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ سب تکلیفیں اللہ کو دوست بنانے سے دور ہو جاتی ہیں، آپ کی بھی ہو جائے گی۔ اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اور ویسے بھی مقدر کسی کتاب یا کسی کی ہتھیلی پر نہیں لکھا ہوتا، وہ اس کی کوشش میں ہوتا ہے جو ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ ایک منصوبہ انسان کا ہوتا ہے، ایک رحمان کا، اور اگر انسان رحمان کے منصوبے کو جان سکتا تو وہ کبھی تباہی کے اس گڑھے میں نہ گرتا جو اس کے اپنے منصوبوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سفر زندگی کا ہو یا بندگی کا، ارادے کی مضبوطی شرط ہے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ اچھا ہے کہ ملنے کو سبھی آئیں گھروں پہ، مشکل ہے دوست بعد میں قبروں کا ڈھونڈنا۔ عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں، نرم رویہ اختیار کریں، ہماری حیثیت مہلت ملے ہوئے جنازوں سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ انسان کے لیے دل کی سختی سے بڑی کوئی سزا نہیں۔ وقت کے پاس ہے ہنر چہرے بے نقاب کرنے کا، معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے کسی کا دل دکھایا ہو۔ جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا، اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ ہم اپنی اولاد کو بہت کچھ سمجھانا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتی، ہماری اولاد بھی ہمیں بہت کچھ سمجھانا چاہتی ہے لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ اللہ جن پر مہربان ہوتا ہے ان کے حوصلے بڑھا دیتا ہے، برداشت بڑھا دیتا ہے، تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں آپ کو اللہ سے معافی لینے کا آسان نسخہ بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کو معاف کر دو، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ کو جانتا ہو لیکن پھر بھی گناہ کرے۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے، اگر یہ بھی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ شکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آپ اپنے اعمال سے، اپنے مال سے، اپنے خیال سے آسانی عطا کرو۔ غم کو چھپانا اپنے ساتھ احسان کرنا ہے۔ زندگی کی کامیابی کا فیصلہ زندگی کے ختم ہونے پر ہی ہو سکتا ہے۔ جب ہماری تمناؤں کے پاؤں چادر سے باہر نکل آتے ہیں پھر ہمیں سکون نہیں ملتا۔ پسند کو چھوڑ دینا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند چیز قبول کر لینا اور بھی مشکل، اور ایسا کر جانا اللہ کے شکر کا بڑا مقام ہے۔ کوئی انسان کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بڑا مشہور بھی ہو جاؤں اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ نیک بھی ہو جاؤں، تو جھوٹی دنیا میں مشہور ہونے والا نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ سچائی کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ کو برملا جھوٹ کہو اور سچ کو برملا سچ کہو، اور نہ سمجھانے والی بات کو برملا نہ سمجھنے والی بات کہو۔ وہ مسافر جس نے سفر نہ کیا وہ بد نصیب ہو گیا۔ کامیابی پانے والوں کے قافلے میں شامل ہونا ہی کامیابی کی نشانی ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس سے مانگنا چھوڑ دو۔
بولنے کا کیا فائدہ اگر کوئی سننے والا ہی نہ ہو، اور حسن کا کیا فائدہ جب کوئی چاہنے والا ہی نہ ہو۔ طاقت یہ ہے کہ آپ جانتے ہو کہ اللہ کے پاس طاقت ہے اور اللہ نے یہ کام کیا ہے، تو اب آپ بولو نہیں، برداشت کر جاؤ۔ وہ بے وقوف آدمی ہے جو مار کھاتا جا رہا ہے اور کوئی اثر قبول نہیں کرتا۔ وہ ہر بار مار کھاتا جا رہا ہے اور پھر ایک بڑی تکلیف کا انتظار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کے ذریعے اس کو اپنے قریب کرنا ہے۔ اب بندے کو چاہیے کہ اس غم پر راضی ہو جائے، نہیں راضی ہوگا تو پھر اگلے غم کے لیے تیار ہو جائے، اور وہ یہیں قریب ہو جائے تو اگلے غم کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ بے شمار برائیاں دنیا میں ایسی ہیں جو سامنے سے آپ کو نیکی کا عمل نظر آئے گا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں کے عمل سے بے نیاز ہو جاؤ اور محبت کرتے جاؤ۔ من اچھا کرو تو سب اچھا ہو جائے گا، پھر تم قبول کر لیے جاؤ گے۔ کبھی کبھی آنسو دینے والے آنسوؤں کے ساتھ ہی بہہ جاتے ہیں۔ صرف روٹی کھانے سے نہیں، کسی کا حق کھا جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، مگر شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز لازمی ہوگی۔ جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں، وہ انسان بھی مرا ہوا ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت کھو دی۔ آپ رو سکتے ہیں اور یہ آپ کا حق ہے، آپ اداس ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کا حق ہے، لیکن احتیاط رکھیں کہ آپ ٹوٹ نہ جائیں۔ انسان خطرناک تب بنتا ہے جب وہ اپنے جذبات پر قابو رکھنا سیکھ جاتا ہے۔ ایک دن تم زبردستی اپنے کچھ خواب چھوڑ دو گے تاکہ تم اپنی حقیقت کو جان سکو۔ کائنات کا راز غیر سنجیدہ انسان پر کبھی نہیں کھل سکتا۔ ماں کی محبت میں امید نہیں ہوتی، کیونکہ امید وہاں ہوتی ہے جہاں کسی چیز کے نہ ہونے کا ڈر ہو۔ ماں کوئی رشتہ نہیں جس کو نبھانا پڑے، ماں فطرت کا نام ہے اور فطرت کو نبھانا نہیں پڑتا۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے نہ تو پانی۔ جس نے تکبر کیا، علم اس کے قریب سے بھی نہیں گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ کاش سڑکوں کی طرح زندگی کے راستوں پر بھی لکھا ہوتا کہ آگے خطرناک موڑ ہیں، ذرا سنبھل کر۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبھی انسان لوگوں میں سب سے زیادہ ذہین اور گہری نظر رکھنے والا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بالکل صاف حقیقتوں کی پہچان سے محروم کر دیتا ہے۔ اور کبھی انسان سب سے زیادہ کند ذہن اور کم سمجھ ہوتا ہے، لیکن اللہ اپنے حکم سے اسے اختلافی مسئلوں میں سچ کی پہچان عطا فرما دیتا ہے۔ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا اعتماد ہو فرشتوں کے سامنے، لیکن افسوس ہے کہ آپ وہ نہیں ہو، آپ جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ثابت نہ کرنا، آپ ہی اللہ کا ثبوت ہیں، یہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ اللہ کا ثبوت کون ہے؟ آپ خود ہی ہیں۔ زندگی ایک بار ملی ہے، ایک بار آپ نے آنا ہے، دوبارہ موقع نہیں ملے گا، اس لیے اس کو بیکار خیال میں ضائع نہ کر دینا۔ اللہ بے خبر نہیں تم سے، وہ جانتا ہے تم نے اسے کتنی بار پکارا ہے۔ دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کرو
جس کی دوسروں سے تمہیں امید ہے، پھر یہ کرنا عقل مندی ہے۔ اگر اللہ کی رضا اور دیدار کے علاوہ کوئی خواہش پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ جنت ہاتھ سے نکل گئی۔ انسان اپنی نگاہ میں جو کچھ ہے وہ دوسروں کی نگاہ میں ویسا نہیں ہو سکتا۔ انسانیت کی ایک بہت بڑی گواہی یہ ہے کہ خود کو بڑا اور دوسروں کو کمتر نہ سمجھا جائے۔ اے رب، ہم کسی غیر سے اپنے دل کے راز نہیں کہہ سکتے، تو ہی ہمارے راز سن لے، تو ہی ہمارا رازدان ہے۔ جب آپ کو تھوڑا سا تنہا رہنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسی بات ہے جو کوئی اور نہیں سمجھتا۔ نایاب وہ لوگ ہیں جو اپنے دوستوں کے خطرناک رازوں کی تجارت نہیں کرتے ہیں جب وہ گفتگو کے لیے کوئی موضوع نہیں ڈھونڈ پاتے۔ خوف انسان کے لیے اتنا طاقتور جذبہ ہے کہ جب ہم خود کو اس کے قبضے میں لینے دیتے ہیں تو یہ ہمارے دلوں سے ہمدردی کو باہر نکال دیتا ہے۔ ذرا سی بدگمانی پہ محبت روٹھ جاتی ہے، سب کچھ پیچھے چلا جاتا ہے، آخر میں بس بندہ اور اس کا رب رہ جاتا ہے۔ زندگی کا مطالعہ کیجیے، زندگی سکھاتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ زندگی کا کوئی مقصد بنا لو، پھر طاقت اس کے حصول پر لگا دو تو تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو بیج اپنے چھلکے کو اترنے نہ دے وہ کبھی ایک پھلدار درخت نہیں بن سکتا۔ رشتے مضبوط کیجیے، زمانہ جڑیں کاٹ بھی دے تو یہ گرنے نہیں دیں گے۔ انسان کو کوئی چیز ہرا نہیں سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ بکھری پڑی ہیں پتوں کی طرح لوگوں کی چاہتیں، کوئی حاصل پر رو رہا ہے اور کوئی لا حاصل پر۔ تمہیں اس فانی دنیا میں ہر اس چیز سے بچھڑنا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ ہر آنکھ اپنے عیب سے ہوتی ہے بے خبر، ہر ہاتھ کھینچتا ہے گریبان اور کا۔ رزق میں اضافہ ہونے لگے تو جھک جاؤ، ڈر جاؤ، کہیں مال کی آزمائش تو نہیں۔ ہاتھ کھول دو، دسترخوان وسیع کرو اور عاجز ہو جاؤ۔ رزق میں برکت چاہتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ انسان ہونا اہم نہیں ہے، انسان میں انسانیت کا ہونا قدردانی کی بات ہے۔ زندگی میں انسان کو ہر چیز ویسے نہیں ملتی جیسے اس نے سوچی ہوتی ہے۔ یہ دنیا دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے جب یہ اپنی چمکنے والی چیزوں میں اتنا گم کر لیتی ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے۔ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ جلد بازی نہ کرے۔ آسمان بہت خوبصورت ہے کیونکہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کے چہرے کو وہی رنگ دیا ہے جو وہ چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہڈیوں کو اتنا ہی اونچا چھوٹا بنایا ہے جتنا قد وہ آپ کو دینا چاہتا تھا۔ اعمال آپ کے جو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صورت اس نے آپ کی سب سے اچھی بنائی ہے۔ انمول وہ ہوتا ہے جو بکتا نہیں ہے، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ کسی کی محبت کی تمنا اس کو غلام نہیں بنا سکتی، کسی کی تعریف کی چاہت اس کو رسوا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو ہر وہ چیز مل جائے جو وہ چاہتا ہے تو وہ اپنی حدود توڑ کر باہر نکل جائے۔ دوسروں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو نہ صرف نظر انداز کر دینا بلکہ پلٹ کر حوصلہ بھی دینا بہت بڑا آدمی ہونے کی نشانی ہے۔ جو مرضی نہیں کر سکتا اس کو بندہ بولتے ہیں، اور جو اپنی مرضی کرتا ہے وہ اللہ ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے
جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ جو کمزوروں سے ڈرے وہی طاقتور کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ ہمارے پاس خدا ہے، اگر پوری دنیا کے دروازے ہم پر بند کر دیے جائیں، خدا کی رحمت کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے۔ کرم ہو جائے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ تم سے محبت کرنے والا وہ ہے جس نے تم میں 99 عیب اور ایک خوبصورت خصلت دیکھی، تو اس نے ایک خصلت سے محبت کی اور عیبوں کو چھوڑ دیا۔ دیمک زدہ کتاب تھی یادوں کی زندگی، ہر ورق کھولنے کی خواہش میں پھٹ گیا۔ کسی کی اصلاح کرتے وقت نرمی اختیار کرو تاکہ وہ تمہاری بات دل سے قبول کرے۔ کسی بھی وقت کسی بھی انسان سے کسی بھی قسم کی مایوسی کے لیے ہر وقت تیار رہا کرو۔ نیچے گرنا ایک حادثہ ہے، نیچے رہنا ایک مرضی ہے۔ آنسو بہاؤ اس دن پر جو تیری زندگی کا گزر گیا اور اس میں کوئی نیکی نہیں ہوئی۔ اتنے افسوس کی بات ہے، ہم برائی کو چھوٹا سمجھ کر گزرتے ہیں، جبکہ نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی غلطی قبول کرنا دراصل خود کو انسان ماننا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان ہے جس نے آج تک اپنی غلطی قبول نہیں کی۔ شاید اسی لیے ہم بھی آج کل اپنی غلطی نہیں مانتے۔ اپنے دل کو تب تک ٹوٹنے دو جب تک یہ کھل نہیں جاتا۔ اللہ جب کسی کو مشکل سے نکالنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جو کہ انسان کی عقل میں بھی نہیں ہوتے۔ انسان ہر جگہ پیدا ہوتا ہے، مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ ایک طرف تو نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، دوسری طرف محبت ہے جس کا یقین دلانے میں ہی زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ جو کچھ اس زمین پر کھو گیا وہ جنت میں مل جائے گا۔ بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دینا آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے۔ ان لوگوں کو نظر انداز کرو جو تمہیں خوف زدہ اور اداس کرتے ہیں، جو تمہیں بیماریوں اور موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں، دل کی زبان جاننا آپ کو اہل اور قیمتی بناتا ہے۔ جب کان غور سے سنتے ہیں تو یہ آنکھوں میں بدل جاتے ہیں، لیکن اگر الفاظ دل کے کانوں تک نہ پہنچیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ ٹوٹے دلوں کے لیے رب کہتا ہے فَإِنِّي قریب، میں تو تمہارے پاس ہی ہوں۔ تھکے ہوئے دل اور ریزہ ریزہ روح کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اے میرے نفس، اللہ سے ڈر، بے شک تو نے مر جانا ہے۔ ہر گناہ ایک بوجھ ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگ کر اپنے سارے بوجھ ہٹا دیں۔ کیا آپ خوشیوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں جینا چاہتے؟ ہمیشہ کی خوشی تو صرف جنت میں ہی ملے گی، تو اس کے لیے کوشش کریں۔ تمہارا دوست ایسا ہونا چاہیے جو تمہیں دنیا سے بے رغبت کر کے آخرت کا طلبگار بنا دے۔ دنیا دار لوگوں کی ہم نشینی سے بچو، جن کی گفتگو کا محور صرف اور صرف دنیا ہوتی ہے۔ ایسے لوگ تمہارا دین اور دل دونوں خراب کر ڈالیں گے۔ انتظار کی تکلیف کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ سنو، صبر کرو، اللہ تمہارے دل کی سنتا ہے، اور تمہیں وہی عطا کیا جائے گا جس کے لیے تم دن رات دعائیں مانگتے ہو۔ صبر کرنے والے اللہ کے پسندیدہ اور بہت قریب ہوتے ہیں۔
صبر کرنے والوں کی پکار کا جواب عرش سے آتا ہے۔ اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو، اور بس وہ دو جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ یا اللہ ایسی موت عطا کرنا جس میں کلمہ اور کفن دونوں نصیب ہوں۔ تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو کہ اللہ موجود ہے۔ شکر کرو اس غم کا جس نے تمہیں خدا والا بنا دیا۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ جو وہ معجزہ کل ہونا ہے، تم اس کے لیے صبر آج کر لو۔ نیتوں کا صلہ تو بس اللہ ہی دیتا ہے۔ نیت صاف ہو تو بڑے بڑے اجر مل جایا کرتے ہیں۔ رب کو راضی کرو، دنیا کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ اللہ نے اگر دعاؤں کے جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ دعا نظر نہیں آتی لیکن ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ یا اللہ ہمیں بس اتنا بدل دے جتنا ہم تجھے پسند آ جائیں۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ اے ہمارے رب، جو خیر بھی تو ہم پر نازل کرے، ہم اس کے ضرورت مند ہیں۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی باتیں، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہترین سمجھنا۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرتے ہو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔